سائٹ انہوں نے جعلی بنائے تھے. مختلف این جی اوز، فیک این جی اوز کا سہارا لیتے تھے جو پاکستان کا ہم یہاں پہ قربانیاں دے رہے تھے لیکن دنیا کو دوسری امیج اور خود کو جو دہشت گردی میں ملوث تھے لیکن پاکستان کو دہشت گردی کے طور پہ ثابت کر رہے تھے. 40 بینک جو ہے وہ انڈیا کے منی لانڈرنگ میں ملوث، جو رپورٹ آئی اس میں 40 بینک منی لانڈرنگ میں ملوث تھے. لیکن پاکستان کے حوالے سے جو حال ہی میں ان کا پیغام آئے کس طرح پروپیگنڈا کر کے فیٹ اپ کو بھی اور سیاسی طور پہ جو پالیٹکس وہ کر رہے تھے وہ بھی ایکسپوز ہو گئے. پھر اس کے ساتھ ساتھ فیک آئیڈینٹیٹیز، جو لوگ مر گئے تھے ان کو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کے طور پہ استعمال ہوتا رہا. اور اب آپ پھر دیکھ رہے ہیں کہ ابھی 5 اگست کو جو مختلف دنیا کے صحافی آزاد کشمیر آ رہے تھے اور آزاد کشمیر کے جو 5 اگست کے مودی کے جو ہندوتوا اور آر ایس ایس کی سوچ رکھنے والے جو نئے دور کا ہٹلر اور اس کے اقدامات ہیں، وہ اقدامات کے بعد 5 اگست کو جو صحافی اب آزاد کشمیر آ رہے تھے تو انہوں نے ان کو منع کر دیا انڈیا نے. اور کس طرح کی وہ بلیک میلنگ کرتے ہیں، چاہے کرکٹ کے حوالے سے جو پاکستان کی بات کرے ان کرکٹرز کو دھمکایا جاتا ہے، چاہے اگر جرنلسٹ جو آزادی اظہار رائے کی آزادی پہ یقین رکھتے ہیں ان کو دھمکایا جاتا ہے، ان کو روک دیا جاتا ہے. تو لیکن دوسری طرف ان کی حقیقت یہ کہ فیک نیوز پھیلاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں. ہم نے اب اس کا بھی مقابلہ کرنا ہے. ایک تو ہم نے سامنے دشمن تھا، ہمارے گھر کے اندر بھی دشمن تھے، سازشیں بھی تھی. کلبھوشن کو آپ نے رنگے ہاتھوں پکڑا. جس طرح انڈیا پاکستان میں دہشت گردی کر رہا تھا، آپ نے کراچی کے اندر انڈیا کی اور را کی ملوث ہونے کی چیزیں ثبوت آپ کو ملے. آپ کو را اور این ڈی ایس کا نیکسس جو ہمارے پاکستان میں بلوچستان کے اندر خصوصاً سی پیک کو نشانہ بنانا، وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. اب انفارمیشن کے طور پہ اور جو ففتھ جنریشن وارفیئر کی ہم بات کرتے ہیں، ہائیبریڈ وار کی بات کرتے ہیں، تو وہ چیزیں بھی وہ اب ایکسپوز ہو رہے ہیں. اور ایکسپوز کیسے ہو گئے کہ 5 اگست کا جب اقدام ہوا تو پاکستان قربانی بھی دے رہا ہے، پاکستان نشانے پر بھی ہے، را اور این ڈی ایس کے نیکسس کا بھی پتہ ہے، کلبھوشن جیسے لوگ رنگے ہاتھوں بھی پکڑے جا رہے ہیں. پاکستان جو اگر فیٹ اپ کی کوئی کمپلائنس کرنی ہوتی تو 27 میں سے 26 نکات پہ عمل درآمد بھی کرتا ہے. لیکن دوسری طرف نشانہ بنایا جا رہا تھا اور وہ ای یو ڈس انفو لیب کی رپورٹ میں وہ تمام چیزیں واضح ہو گئی. لیکن 5 اگست کے بعد کیا ہوا کہ جب پرائم منسٹر عمران خان نے دنیا کے سامنے نئی دور کے ہٹلر کی سوچ رکھی کہ کس طرح ہندوتوا کا فلسفہ جو ہے نہ صرف انڈیا کے لیے، کشمیر کے لیے، بلکہ دنیا کے امن کے لیے کس طرح خطرہ ہے. آپ نے انڈیا میں مائنارٹیز کے اوپر ظلم و ستم دیکھا، کس طرح مساجد کے اوپر، کس طرح جو عیسائی ہے، سکھ ہے، ان کے ساتھ ظلم ہوا. ہیومن رائٹس وائلیشن جو انہوں نے کی، کشمیر میں جو ظلم و ستم کیا، جو باقی تو چھوڑے پاکستان تو یہ اقدام جو آج انہوں نے اقدام کیا، پاکستان دنیا کے جرنلسٹ کو، دنیا کے لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ آ کے خود یہ حالات دیکھیں. لیکن ان کا تو اپنا جو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے، جو ان کے اپنے پولیٹیشنز ہوتے ہیں، جو ان کے اپنے صحافی ہوتے ہیں، وہ جو انڈین ایلیگلی آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں پہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. ٹوٹلی کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہے وہاں پہ. تو ان کے چہرے بے نقاب ہو گئے. پاکستان جو ہے وہ دنیا کے امن میں کردار ادا کرنے کے بعد، پاکستان کو امن کی طرف لے کے آنے کے بعد آگے بڑھنے لگا، معیشت بھی بہتر ہونے لگی. یو این کا سیکرٹری جنرل جب پاکستان آتا ہے تو خود کہتا ہے کہ ٹیررزم سے ٹورزم تک پاکستان کا جو سفر تھا وہ دنیا کے لیے مثالی ہے. کرونا کی جو وبا آئی اس میں دنیا کے 3 ممالک جو ہے اس میں ایک پاکستان، ان 3 ممالک جنہوں نے بہتر حکمت عملی اختیار کی اس میں ایک پاکستان آپ کے سامنے ہے کہ ورلڈ اکنامک فورم نے کہا کہ 3 جو ممالک جنہوں نے بہتر انداز میں مقابلہ کیا اس میں ایک پاکستان ہے. تو پاکستان آگے جا رہا ہے. یہ تمام بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک دہشت گردی کی جنگ ہم نے جیت لی. اب دشمن مختلف طریقوں سے، جس طرح کہ آپ نے افغان سفیر کی بیٹی کے حوالے سے جھوٹ پھیلایا گیا اور آپ پورے اکاؤنٹس دیکھ کے ان کا اگر ہم انالیسس کرتے ہیں تو سارے کہاں سے جنریٹ ہوتے ہیں، کمپین کہاں سے جنریٹ ہوتی ہے، کس طرح پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، کس طرح جھوٹ پھیلایا جاتا ہے. آپ پورے افغانستان کے لوگوں سے پوچھے، ایک ہے حقیقت کیا ہے کہ آج بھی پاکستان کے اندر بہت سارے افغان جو ہے وہ رہ رہے ہیں. پاکستانیوں نے ہمیشہ ان کا خیال رکھا، ان کو سینے سے لگایا جب مشکل وقت تھا. افغانستان کے جتنے نوجوان پاکستان کی یونیورسٹی میں، پاکستان کی تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس طرح بہت سارے پاکستان نے ان کے
امن کے لیے کردار ادا کیا اور پاکستان آج بھی کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف جو امن خراب کر رہے ہیں وہ پروپیگنڈا اور دوسری قسم کی چیزوں کے اوپر اور سازشوں کے اوپر اس وقت کام کر رہے ہیں. ہم نے ان کو بھی ایکسپوز کرنا ہے. اب ہم اپنے جتنے شہداء کو آج ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں تو ہم نے ایک اور کمٹمنٹ بھی کرنی ہے کہ ان کی جو شہادت ہے وہ رائے گاہ نہیں گئی. انہوں نے پاکستان کی امن کی خاطر اگر جان دی تھی تو ہم نے اس امن کو نہ صرف قائم رکھنا ہے کہ بلکہ پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. یہ ان کا ہمارے اوپر قرض ہے. اور چاہے جس قسم کی سازشیں ہو, چاہے سامنے دشمن ہو, چاہے جو ابھی آج کل جو میڈیا کے تھرو فیک نیوز پھیلا کے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, ہم نے ان تمام کا بھی پاکستان کے نوجوانوں نے ہم سب نے اکٹھی اس کا مقابلہ کرنا ہے اور پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. اس کے ساتھ آئی جی صاحب آخر میں, چونکہ آج میں نے بات اس لیے اس کے اوپر زیادہ کی کہ ہمارا یوم شہدائے پولیس ہے آج, شہداء پیکج کے حوالے سے آپ نے بات کی سر. بالکل ہمارے اگر باقی 15 جو پولیس کے ادارے ہیں ان کے لیے ایک چیز موجود ہے تو وہ یہ بہت چھوٹی سی بات ہے. اگر ایک افسر, ایک جوان اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اپنے گھر والوں کی فکر نہیں کرتے بلکہ اپنے ملک کے لیے اپنی جان نچھاور کرتے ہیں, شہید ہوتے ہیں, تو یہ بہت معمولی سی چیز ہے. اور جس طرح سیکرٹری صاحب نے کہا اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ہم یقینی بنائیں گے. پھر اس کے ساتھ ہم موٹر وے پولیس کو بھی آج خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور خاص کر جو شہداء ہمارے ہیں انہوں نے قربانیاں دی لیکن جو آج اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں وہ بھی اسی مقصد کو آگے لے کے جا رہے ہیں. موٹر ویز ہمارے بنتے رہے لیکن ہماری جو نفری تھی وہ وہی پرانی تھی, کوئی نئی ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی تھی. ہمیں آتے ساتھ ہی ہمیں لاہور عبدالحکیم, گوجرا شورکوٹ, ہزارہ موٹر وے, سوات موٹر وے, ملتان سکر, سیالکوٹ, یہ تمام موٹر ویز بھی ہمیں ٹیک اوور کرنے تھے. اس کے ساتھ جتنا بھی ایمرجنسی بنیادوں پہ ہم ریکروٹمنٹ کر سکتے تھے ہم نے وہ کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی بھی ہمارا ریکروٹمنٹ کا ایک عمل پروسیس چل رہا ہے. لیکن انہوں نے بڑے مشکل انداز میں کیونکہ نئے ٹیک اوور کر رہے تھے. اور وزیر مواصلات مراد سعید اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اسلام آباد میں. شہداء کیا یوم شہداء